دنیا کا ہر آنے والا اپنے تعلق کے ساتھ آتا ہے، اپنی نسبتوں کے ساتھ آتا ہے، اور انہی نسبتوں سے پہچانا جاتا ہے، انہی وسیلوں کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر وہ وسیلہ کہیں سے بھی متاثر ہو جائے تو پھر ہم بے وسیلہ ہو جاتے ہیں، اور جو بے وسیلہ ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے رسول بھی اپنے وسیلوں کے ساتھ آیا۔ ہر آنے والا کسی باپ کا بیٹا ہوتا ہے، کسی نانا کا نواسا ہوتا ہے، کسی دادا کا پوتا ہوتا ہے، کسی چچا کا بھتیجا ہوتا ہے، کسی ماموں کا بھانجا ہوتا ہے، کسی شہر کا شہری ہوتا ہے، کسی زبان کا بولنے والا ہوتا ہے، کسی خاندان کا چشم و چراغ ہوتا ہے، کسی ادب کا ادیب ہوتا ہے، کسی علاقے کا رہنے والا ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے پہچانا جاتا ہے فلاں شہر کے رہنے والے ہیں، فلاں بستی کے رہنے والے ہیں، فلاں زبان کے لکھنے والے ہیں، فلاں کے بھتیجے ہیں، فلاں کے نواسے ہیں۔ ہمارا نبی بھی آیا 1000 نسبتوں کے ساتھ آیا، لولا کلمہ خلقت الافلاق بن کے آیا۔ سب نے اپنی اپنی نسبتوں کا اعلان بھی کہا، کسی نے کہا قرشی ہے، کسی نے کہا مکی ہے، کسی نے کہا مدنی ہے، کسی نے کہا مطلبی ہے، کسی نے کہا ہاشمی ہے، کسی نے کہا ابو طالب کا بھتیجا ہے، کسی نے کہا عبداللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا آمنہ کا لال ہے، کسی نے کہا یتیم ہے، کسی نے کہا در یتیم ہے، کسی نے کہا رسول عظیم ہے۔ سب نے اپنی اپنی نسبتوں سے پہچانا، مگر اللہ نے کہا سب چپ ہو جاؤ، میں بولتا ہوں وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، صرف میرا رسول ہے۔ اس کا مطلب خدا کو اتنا ناز ہے اپنے اس حبیب پہ کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کو جب بھی پکارا جائے، میرے وسیلے سے پکارا جائے، میری نسبت سے پکارا جائے، میرے تعلق سے پکارا جائے۔ یہاں پہ ارباب ادب بھی ہیں، ارباب علم بھی ہیں، ارباب شعور بھی ہیں، ارباب ضمیر بھی ہیں، سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ اب یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا میں ہر آنے والا اپنی نسبتوں سے پہچانا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے لیے چاہتا ہے اللہ کہ صرف میرا رسول کہا جائے۔ یہ ہے عرش کی باتیں، مگر زمین پہ جب ایک چادر کے نیچے جمع ہوتے ہیں، جبریل پوچھتے ہیں پالنے والے یہ کون ہے؟ تو آواز آتی ہے فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اس کا مطلب رسول کی پہچان کے دو ہی وسیلے ہیں، آسمان پہ خدا کے ذریعے، زمین پہ فاطمہ کے ذریعے۔